الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. یہ بھی منافق کی طرف اشارہ ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دہکتا ہوا، وہ بڑا اور یہ دہکتا ہوا. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کذب کرتے تھے. یکذبون سے نکلا ہے، کذب کرتے تھے. تو یہ اب تیسری آیت ہے یہاں پر منافقوں کے بارے میں. وہاں انکار کرنے والوں کو کہا کہ عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب تھا. لیکن اب ان کے لیے کیا کہا؟ علیم، دہکتا ہوا. دہکتا کہتے ہیں اس کو، مطلب جیسے کوئی بجلی کی تار کرنٹ لگنے سے فوت ہو جاتا ہے، یا کہیں پانی میں ڈوب کر بڑی مطلب دردناک موتیں ہوتی ہیں، آگ میں جلس کر مرنا. تو اسی لیے یہ اس کو کہا گیا علیم. علیم ہوتا ہے یعنی وہ ایسے گناہ کرتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ایسا ہی تیار رکھا ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان سے ہوشیار رہنا. اور اگلی آیت میں کیا کہا؟ یخادعون اللہ، وہ لوگ اپنی جگہ سوچتے ہیں، مطلب وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، ایمان والوں کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ فرماتا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے ہیں مگر اپنے آپ کے سوا. کیا دھوکہ دیں گے کسی کو؟ کسی آدمی بلی کھمبا نوچے تو وہ کیا دھوکہ دے گا؟ یعنی اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ ایمان والوں کو کون دھوکہ دے گا؟ وہ جو ایک پٹڑی پر جا رہے ہیں صحیح سیدھے راستے پر، ان کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن منافق خصلت ہی ایسی. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں. بیماریوں سے مراد یہ بیماری ہے کہ بخار ہے یا زکام ہے یا کینسر ہے یا ٹی بی ہے یا اور کوئی جراثیم نہیں ہے. اس طرح سے وہ ہٹے کٹے ہیں. لیکن ان کے دلوں میں بیماری کس بات کی ہے کہ منافق، دیکھو ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک واقعہ منافقت کا. ایک بستی تھی، وہاں پر ایک منافق تھا اور وہ منافقت کرتا تھا. جب اس کی منافقت پکڑی گئی، کیونکہ جہاں بھی اللہ کے نبی کو 14 منافقوں کی نشاندہی کی گئی، قتل کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ ان کو مار ڈالو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا قتل کرتا پھروں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہودی پہلے ہی میرے پیچھے پڑے ہیں، اور عیسائی وہ کہیں گے مسلمان دیکھو پہلے ان کو کلمہ پڑھواتے ہیں پھر ان کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا ہے یہ منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ اشارہ دے رہا ہے. حالانکہ ایک جنگ تھی غزوہ تبوک. غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا پورا ارادہ انہوں نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنے کو ڈرائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ من ذالک ایک کھڈے میں پھینکیں گے اور پھر ان کو قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ یہ ایسا کرنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی چال کو بدل ڈالا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی بتائے گئے، عبداللہ بن ابی اور 13 ساتھی اس کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جنازہ پڑھا اور حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ ان کی قمیض پکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ نہیں اس کا جنازہ نہیں دینا. آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 راستے بتائے گا استغفار کرنا یا نہ کرنا. میں نے کرنے کو پسند کیا. اللہ نے کہا تھا نہیں بھی کر سکتے لیکن میں نے کرنے کو پسند کیا. دونوں باتیں بتائی ہیں, مجھے استغفار کرنے کے لیے کہا گیا لیکن میں نے کرنے کو پسند فرمایا. اس لیے میں اس کے لیے استغفار کروں گا, اللہ نہیں اسے قبول فرمائے گا, لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے جنازہ پڑھنا ہے. آپ سن رہے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا, حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا نہیں اس کا جنازہ مت پڑھیں. تو ایک بستی تھی, وہاں پر ایک منافق تھا, اور منافق کی جب منافقت پکڑی گئی تو بستی والوں نے اسے اس کے بال تراش لیے, اس کی داڑھی کاٹ لی, اس کو گدھے پر بٹھا کر کالا لگائی اور گدھے پر بٹھایا, جوتوں کا ہار ڈال کے پوری بستی کو گھمایا. آپ کو بے شرم اتنا ہو گیا, شرمندہ ہو گیا کہ اسے قسم سے اب میں منافقت نہیں کروں. وہاں سے بھاگ گیا, اس بستی میں رہنے کے لائق نہیں رہا. وہ دوسری کنٹری چلا, کنٹری چھوڑ دی اس نے, بستی نہیں بلکہ کنٹری چھوڑ دی. دوسری کنٹری میں وہ جا کر بادشاہ کے وہاں پر بادشاہ کے محل میں چلا گیا, مجھے کچھ نوکری دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو آپ یہاں. برحال وہاں کچھ دیر تو وہ کرتا رہا کام, لیکن یہ منافقت کا جراثیم جب آہستہ 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 دوبارہ اس کو اپنا وہ حال چال ختم ہو گیا, اس کو وہ پرانا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ. بہرحال اس نے پھر وہ کیڑا اس کا پیدا ہوا, اور اس نے کیا کیا, بادشاہ کی بیوی کے پاس جانے لگا اور اس کے کان بھرنے لگا, کہنے لگا تجھے پتا ہے بادشاہ کسی اور عورت کے ساتھ اس کا چکر کر رہا, جھوٹ منہ یہی ہے وہ کس پر کذب کرتا, جھوٹ بولتے ہیں. بادشاہ کی بیوی, عورتیں بڑی نہ ہوتی ہیں یہ سنگل جیسی ہوتی, مطلب وہ عورتیں ہوتی ہیں نا, مطلب یہ سنگل نہیں, یہ ڈراونا قسم کی. ایک دم اس کے دل میں وہم پڑ گیا کہ صحیح بول رہا ہے کیا. بادشاہ سچ مچ رہتا ہے باہر, وہ شکار کو جاتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے, اس نے اس دل میں وہم ڈال دیا کہ بادشاہ کا چکر کہیں اور چل رہا ہے اور وہ تجھے طلاق دینے والا اور بادشاہی پر اور ہی عورت قبضہ کرے. آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میرے پاس اس کا توڑ ہے, میں ایک پیر کو جانتا ہوں لیکن اس کے لیے تھوڑا سا خطرہ ہے. انہوں نے کہا کیا خطرہ؟ انہوں نے کہا بادشاہ کے گردن سے آپ نے 3 بال کاٹ کے لانے, وہ بھی تلوار سے. کیا بادشاہ کی گردن سے 3 بال کاٹنے تلوار سے ہو, بلیڈ سے. اس نے کہا یہ تو آسان کام, بادشاہ جب سو جائے تو میں لاؤں. پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا, کہتا لگا تجھے پتا تیری بیوی کا چکر چل رہا ہے. کس کی بات, تجھے خود پتا چلے گا تیری گردن کاٹنے کی تیری بیوی. اس نے کہا اچھا ایسا ہے, کہتا دیکھنا فلاں رات کو تجھے آئے گی تیری گردن مارے گی تلوار. اس کو کیا کہا 3 بال کاٹے, اس کو کہا کہ تیری بیوی تجھے آئے گی تیری گردن کاٹنے کی. تو جناب عالی بادشاہ اب آنکھیں تھوڑی سی کھلی سو رہا ہے. وہ آئی تھی بیچارے بال کاٹے, اس نے تب تک بادشاہ اس کو کر رہے ہم نے بیوی یہ قتل تک کرواتے ہیں. یہ واقعہ سمجھنے والا ہے. دیکھو منافقت کی خصلت ہوتی ہے, وہ بیماری ان کے دلوں میں ہوتی ہے. اللہ فرماتا فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا. تم جس کام کو پسند کرتے ہو اللہ تمہیں اس میں مدد کر رہا ہے. اللہ تھوڑی تمہیں روکے گا, اللہ تو نہیں روکے گا. پسند آپ نے جو کام پسند کیا اللہ بھی اس میں تمہیں روک تو نہیں رہے. ہم جب پسند کرتے ہیں کسی کام کو, ہمیں محبت ہے اس کے ساتھ, تو اللہ بھی کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا یہ کام مت کرو. لیکن یہاں کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا, ان کے لیے عذاب ہے دھڑکتا ہوا, کیونکہ وہ کذب کرتے تھے, وہ جھوٹ بولتے. منافق کی پہلی نشانی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, کسی بھی امانت میں خیانت کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو منافقوں میں پائی جاتی ہیں. اس لیے ان سے بڑے بچنا ہوشیار ہے نا, ان کی کچھ چیزیں ہوتی تبھی ان کے لیے عذاب, بڑے عذاب سے دہتا ہوا عذاب رکھا گیا. کیونکہ قرآن میں بہت ساری جگہوں کا منافق کو سب سے نیچے پھینکا جائے. قیامت کے دن اللہ یہ مومنوں کے پیچھے پڑ جائیں گے, کہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے, لیکن آواز آئے گی کہ تمہیں وہاں سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ کر نہیں پائیں گے. قیامت کے دن بھی وہاں ایمان والوں کے پیچھے پڑے ہوئے, ہم تو تمہارے ساتھ تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, کٹھے اٹھے بیٹھتے. اللہ کہے گا نہیں, یہ اب تم علیحدہ کرو.
اس کے متعلق کوئی سوال ہے؟ سوال بولو، اگر ہے کسی کو سوال تو اس کے متعلق ہو مجھے بتاؤ. اگر تشریح اور کریں گے پھر بعد میں کوئی کرے. آپ میں سے کوئی، آپ میں سے بھی اوپر تھوڑا سا